بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص یکم شعبان سے 15 شعبان تک یہ سورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اس سال کی قضا نمازیں معاف ہوں گی اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا وہ دروازہ ہے جو یکم شعبان سے 15 شعبان تک کھلا رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں کی پہچان لے، ان کی قدر کر لے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یکم شعبان سے 15 شعبان تک کا یہ وقت دراصل پوری زندگی کا رخ بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وہ دن ہے جن میں اللہ پاک اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی رزق میں برکت چاہنے والا، کوئی ہے بیماری سے شفا مانگنے والا، کوئی ہے جس کی زندگی مسائل میں گری ہوئی ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر بدل جائے۔ ناظرین، یہی ہے وہ دن، یہی ہیں وہ راتیں جن میں اللہ پاک اپنے بندوں کی تقدیر میں تبدیلی فرماتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم 15 شعبان کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا یکم شعبان سے 15 شعبان تک کی تیاری کیوں ضروری ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات اللہ پاک اپنی مخلوق پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے اور اعمال کا حساب لیا جاتا ہے۔ اسی رات آئندہ سال کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، کوئی زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، اس کا رزق کشادہ ہوگا، کس پر تنگی آئے گی، یہ سب فیصلے اللہ کے علم میں ہیں، مگر اس رات ان کا ظہور ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اچھی لکھی جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے حفاظت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، دل کو سکون ملے، گھر میں خیر آئے، اولاد نیک ہو، قرض اتر جائے، پریشانی دور ہو، تو پھر یکم شعبان سے 15 شعبان تک اس عمل کو ضرور اپنائیں، کیونکہ جو بندہ اس وقت اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی ہر صورت میں نور، شفا اور رحمت رکھی گئی ہے۔ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی ہیں مگر ان کا اجر بہت زیادہ ہے، انہی میں سورۃ الاخلاص ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ یہ سورت توحید کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایمان قائم ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی ہے وہ مبارک صورت جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی پہچان حاصل کرتا ہے، یہی ہے وہ کلام جو دلوں کو شرک کی تاریکی سے نکال کر توحید کے نور میں لے آتا ہے، یہی ہے وہ پیغام جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی شافی ہے، مگر صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سوا۔ یہ صورت بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے یقین کو تازہ کرتی ہے اور اس کے دل کو اللہ کی طرف جھکا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور قرآن کے 1/3 کے برابر قرار دیا، کیونکہ قرآن کا اصل پیغام توحید ہی ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس پہ غفلت کرنے والا بھی متوجہ ہو جاتے ہیں تو عبادت کرنے والے اپنی عبادت میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، محترم ناظرین، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے دیکھا ہے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کس قدر عظیم ہے، کس قدر قیمتی ہے اور کس قدر اہم ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، جسے کسان کا فصل کاٹنے سے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، ایسے ہی مومن رمضان سے پہلے اپنے دل کو تیار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے، تاکہ جب رمضان آئے تو وہ پہلے سے آمادہ ہو چکا ہو۔ ناظرین، 15 شعبان کی رات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس رات کو اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، مخلوق پر نظر رحمت فرمائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کے اس شب میں اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں بغض رکھنے والے کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے اور رجوع اللہ کی رات ہے۔ محترم ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی رات آئندہ سال کے فیصلے زائد کیے جاتے ہیں۔ کسی کا رزق کشادہ ہوگا، کسی پر تنگی آئے گی، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، یہ سب اللہ کریم کے علم میں ہے، پہلے سے ہے، مگر اس رات ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ ان کی تقدیر اچھی ہو، ان کا انجام بہتر ہو، اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی بیماری دور ہو، اس کی پریشانی ختم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یکم شعبان سے 15 شعبان تک اللہ کے سامنے جھک جائے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، یہ قرآن اللہ کی امانت ہے، رحمت ہے اور شفا ہے مومنوں کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، آنکھوں کو روشنی دیتی ہے، زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رشتوں کو درست کرو، دلوں سے بغض نکالو، حسد چھوڑو، کینہ چھوڑو، کیونکہ جو دل صاف نہیں ہوتا وہ رحمت کا حقدار نہیں بنتا۔ ناظرین محترم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رجوع کا مہینہ ہے، گریہ زاری کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں میں سچے دل سے رو لے تو اللہ پاک اس کی قسمت بدل دیتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت ہے، دعا اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، اور فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔ ناظرین محترم، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں، اس کی زندگی میں آسانی آئے، اس کے گھر میں سکون آئے، اس کے بچے میں فرمانبرداری آئے، اس کی زندگی میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ ان مبارک دنوں کو غنیمت جانے، کیونکہ یہ سال میں ایک بار آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ دن ہے جن میں تھوڑا سا عمل بہت زیادہ اجر بن جاتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں آنسوؤں کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں رب کی رحمت قریب ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے جھکے، اپنے رب کو پکارے۔ ناظرین، جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے در پر آتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور نظر آتی ہے۔ کہیں گھریلو جھگڑے، کہیں میاں بیوی کے درمیان نفرتیں بڑھ چکی ہیں، کہیں ماں باپ اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹ چکے ہیں، کہیں بیٹیاں جوان ہو کر رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں مگر بات کہیں نہیں بنتی، کہیں بیٹے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، کہیں رزق کی تنگی ہے کہ دن رات محنت کرنے کے باوجود برکت نہیں، کہیں قرض سے جو اترنے کا نام نہیں لیتا، کہیں بیماری ہے جو علاج کے باوجود ختم نہیں ہوتی ہے، کہیں دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے کہ وہ بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ ناظرین، اگر گھریلو جھگڑے بڑھ گئے ہوں، اگر بات بات پر لڑائی ہو جاتی ہے، اگر دلوں میں سختی آ گئی ہے، تو سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دلوں کو جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہارے دلوں کو جوڑ دیتا، بے شک وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اس لیے جب دل بگڑ جائے تو انسانوں کے در پر نہیں بلکہ اللہ کے در پر جانا چاہیے۔ ناظرین، وہ جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو، دعائیں مگر دروازے بند نظر آتے ہیں، یاد رکھیں رزق کی طرح نکاح بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا رشتہ جہاں لکھا ہوتا ہے وہیں جا کر ٹھہرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہیں جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہیں ہے جو غیب سے مدد فرماتا ہے۔ ناظرین، نافرمان اولاد والدین کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے، دل جلتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، ماں باپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے کہاں کمی کی، مگر یاد رکھیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمان تھا مگر وہ نبی تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوشش ہماری، دعا اور نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے مایوس نہ ہو بلکہ ان بابرکت دنوں میں اپنی اولاد کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ ناظرین، رزق کی تنگی آج ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت بھی کی مگر برکت نہیں، دن رات کام ہے مگر ہاتھ خالی ہے۔ قرآن مجید نے اللہ پاک میں فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بیماری ایک ایسا امتحان ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، دوا علاج ہے، سب جانتا ہے مگر شفا نہیں ملتی۔ یاد رکھیں شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہیں مجھے شفا دیتا ہے، اس لیے بیماری میں اللہ سے تعلق مضبوط کر لینا چاہیے۔ تمام پریشانیاں اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اپنی رب کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور شعبان کا مہینہ اسی واپسی کا مہینہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ پاک اپنے بندوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، یہی وہ دن ہے جس میں تھوڑا سا عمل بڑی سی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔
جو بندہ 15 شعبان تک اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے گھر میں سکون آ جاتا ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، اس کی بیماریوں میں آسانی آتی ہے، اس کے بچوں کے دل میں نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی تقدیر میں بہتری آ جاتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے در پر دستک دیتا ہے، اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ 15 شعبان کی رات اعمال کا حساب ہوتا ہے اور تقدیر کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کی تقدیر میں آسانی ہو تو یکم شعبان سے تیاری شروع کریں، کیونکہ بغیر تیاری کے کامیابی نہیں ملتی۔ محترم ناظرین، یہ دن خاص ہے، یہ راتیں قیمتی ہیں جو گزر گئی ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گی، اس لیے ان دنوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا شعبان ہمیں نصیب نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی تقدیر میں خیر لکھی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو یکم شعبان سے 15 شعبان تک کا وہ بابرکت عمل بتاؤں گا جس کو اگر آپ نے یقین کے ساتھ کر دیا تو اللہ پاک آپ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ شرط صرف یہ ہے کہ باوضو ہو کر کریں اور دل میں کوئی شک نہ رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کی کنجی ہے، یہ دل کو نرم صاف کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قریب کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنا ہے، اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، یہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، اور یہ بندے کے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کرتی ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے برکتیں نکلتی ہیں، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو یکم شعبان سے 15 شعبان تک روزانہ کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جن میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ جو دن گزر گئے ہیں وہ گزر گئے، آگے جو دن باقی ہیں ان کو غفلت میں نہ گزاریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدلے تو ان دنوں کو غنیمت جان لیں، یہی وہ موقع ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزے سے گزارتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور اعمال کے اٹھائے جانے کا مہینہ ہے۔ ناظرین، 15 شعبان کی رات کو اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں جو بندہ یکم شعبان سے تیاری کرتا ہے وہیں 15 شعبان کی رات کا اصل فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچانک ایک رات میں سب کچھ نہیں ملتا، بلکہ مسلسل عاجزی اور بندگی سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ یہ عمل کوئی مشکل عمل نہیں، 5 سے 7 منٹ میں ہو جاتا ہے، مگر اس کو اجر 100 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس کا اجر 100 سال کے گناہوں کی معافی ہے اور 100 سال تک کی بیماری سے حفاظت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ تب آخر میں آپ سب گزارش یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شامل ہو سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی بابرکت ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ کمنٹس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام، خوبصورت سا پیارا نام، وہ سطر اور حصول ثواب کے لیے لکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یکم شعبان سے 15 شعبان تک ان دنوں میں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا حصول ہمارے لیے یقینی بنائے اور رمضان المبارک کی تیاری صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔